العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو پچھلی مجلس میں ہم اس کا ترجمہ کر چکے تھے اور اس کی تفسیر باقی ہے۔ یہ سورہ مجادلہ ہے اور مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنے کے، جھگڑا کرنے کے۔ چونکہ اس سورت کے شروع میں ایک اس عورت کا قصہ سنایا گیا ہے جو عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور جاہلیت میں ایک رواج چلتا تھا کہ اپنی بیوی کو ایسی عورت کی ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے جو اپنے اوپر حرام ہے، مثلا اماں ہے، بہن ہے، تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو حرام سمجھتے تھے اپنے لیے، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، مطلب میری ماں کی پیٹھ جیسے میرے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے تیرے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے یہ سورت کی شروع کی آیتیں اتری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کسی کے اپنی بیوی کو حرام کر لینے سے بیوی حرام نہیں ہو جاتی، اور بیوی کو اماں بول دینے سے بیوی اماں نہیں بن جاتی۔ پھر اس رواج کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے تعلیم دی کہ آئندہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو پنشمنٹ ہوگی اس کو، اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک 3 کام میں سے ایک نہ کر لے۔ وہ 3 کام تھے، ایک تو غلام آزاد کرے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، یا پھر جو ہے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یہ سزا ہے، اور تیسرا آپشن ان کے لیے تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صدقہ فطر نکالتے ہیں نا ہم، اتنا دیں۔ یہ سزا اس لیے تھا کہ آئندہ کے لیے رواج کیا ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بہرحال اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات سے کچھ قصے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کے سلسلے میں تعلیم دی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم 23 سال کے پورے پیریڈ میں نازل ہوا، 23 سال کی، جیسی جیسی سماج و معاشرے کو ضرورت تھی ویسے ویسے اللہ نے قرآن کیا ہے، نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند قصے ہوئے جو یہاں قرآن نے ذکر کیے، پچھلی مرتبہ ہم نے سنے تھے، اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے ساتھ اور وہاں کے کافروں وغیرہ کے ساتھ جو ہے آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر رہیے، دوستوں کی طرح، ہم میں کوئی جنگ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، اور 2 قوموں کو کس طرح مل کر رہنا چاہیے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا، میثاق مدینہ کہلاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہودی بندھن میں تو آ گئے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، لیکن طبیعت ان کی بہرحال خبیث تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ سڑکوں پر جب بیٹھتے تھے تو کوئی مسلمان گزرے گا تو کان میں باتیں کرتے تھے، جو یہودی بیٹھے ایک تیسرا بندہ جا رہا ہے، 2 آدمی اس کی طرف اشارہ کر کے بات کریں گے تو ٹینشن میں آ ہی جائے گا خواہ کہ میرے بارے میں کیا بات چل رہی ہے۔ یہ یہودی کرتے تھے، اور ساتھ میں جو منافق تھے، منافق کا مطلب جو لوگ اوپر سے مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نجی محفل ہوتی تھی تنہائی میں، کمروں میں، یہاں وہاں، تو وہ یہودیوں سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو خالی صرف اس لیے ایمان لائے تاکہ جو ہے ہمیں مسلمانوں والے بینیفٹ ہم کو بھی ملے اور یہ لوگ ہمارے تک نہ پہنچے۔ وہ لوگ بھی منافق آپس میں بیٹھ کر کوئی مسلمان جاتا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس طرح مت کرو، پھر بھی یہودی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پتہ لگ رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے واسطہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کو تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ تم 2 بیٹھے ہو تو تیسرا کون ہے، اللہ ہے، اور تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہے، 4 ہو تو 5واں اللہ ہے۔ بہرحال تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اللہ کی راہ سب باتیں ریکارڈ ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں سزا دینے پر قادر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں گناہ کی
اور اسی طرح نافرمانی ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی. ان کے اپوزٹ میں ایمان والوں کو حکم دیا اللہ نے آگے جا کر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کہ ایمان والوں، یہ ایمان والوں جو ہے نا، قرآن کیسا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی جو سماج میں بتائیں گے نا، ویسے ہی الفاظ قرآن ہمارے لیے یوز کرتا ہے. وہ منافق تھے تو صحیح کافر، اور کافروں سے بڑے تھے وہ لوگ، اور ان کو سزا بھی کافروں سے بڑی ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی نیچے والی سطح پر اللہ پہنچائے گا ان کو، کافروں سے بھی بڑا دردناک عذاب دے گا. اس لیے کہ آستین کے سانپ تھے. کیسے تھے؟ کافر تو کھل کر دشمنی کرتا تھا، یہ آدمی اندر سے جو ہے نقصان پہنچاتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ منافقوں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم گناہ والے آپس میں بیٹھکے مت بناؤ کہ ایمان والوں کے خلاف جو ہے تم سازش کرو اور یہ کرو. تو پھر کیا کریں؟ قرآن نے کہا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے آپس میں کیا کرو، پلاننگ کرو، آپس میں بیٹھو، بات چیت بھی کرو، نجی مجلس ہو آپ کی تو نیکی کی آپ جو ہے گفتگو کرو، کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، سماج میں کوئی اچھا کام کرنا ہے، ان چیزوں کی کیا کیجیے، آپس میں بیٹھ کر مشورے کیجیے، بات چیت کیجیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ مت بنائیے. یہ ان کو حکم دیا. یہودی مانتے نہیں تھے، منافق بھی نہیں مانتے تھے. تو قرآن نے بڑی پیاری بات کہی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن تو ہمارے پاس ہی آؤ گے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس رب سے ڈرو جس کے پاس تمہیں جمع ہو کر جانا ہے. مطلب یہ کرتوت تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں، ایک دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے اور ہم تمہاری پکڑ کریں گے. اور ایمان والے جو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں ان کو اللہ نے بہت اچھا جو ہے بتایا، فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ. کہ یہ جو اندر میٹنگیں ہو رہی ہے، چپ چاپ جو آدمی 4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر جو بھی مشورے کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں. شیطان ان کو باولا بنا رہا ہے اور یہ تمہیں ٹینشن میں لانے کے لیے، ڈپریشن میں لانے کے لیے سب کر رہے ہیں. لیکن ایک بات کا عقیدہ پکا رکھو. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہاں تک ان کی پلاننگ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. لہذا تمہیں ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا کیا ہے، پیغام ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان سب چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. کبھی غیر مسلم قوم اگر کچھ کر رہی ہے یا ہمارے مسلمانوں میں بھی سماج میں اگر کچھ جھگڑا پھٹا ہے تو تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی معاملہ ہوگا دین کی سفیدی میں سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. اگر تقدیر میں ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کس پر؟ اللہ کی. ہمیں کوئی کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح رکھیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت اور اس کی چاہت کے بغیر کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بہت بڑا عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر ان کی دوسری بدماشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہے تم برباد ہو جاؤ، مر جاؤ. یہ جملہ تھا. ایک مرتبہ امی عائشہ نے سن لیا تھا. امی عائشہ نے خوب جھاڑا یہودی کو وہی مجلس میں، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر اور تو برباد ہو جائے. حضور نے فوراً روک دیا امی عائشہ کو کہ عائشہ تجھے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، نرمی سے کہو. کیسے کہو؟ اس سے پتہ لگا کہ اسلام میں نرمی بہت مہتو کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جس میں نرمی ہوتی وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی نکل جاتی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بدصورت بن جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بار بار یہ چیز ملتی ہے کہ خاص طور پر آدمی کے اپنے رویے میں، ہم کسی سے بیہیو کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں بہت زیادہ نرمی چاہیے. خاص طور سے جو لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں. کہاں لگے ہوئے ہیں؟ تجارت میں. گراہک آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، یا جیسے ہم لوگ گاڑی وغیرہ پیسنجر وغیرہ بٹھاتے ہیں تو گاہک کی کوئی بھی وہ ہو سکتی ہے، پیسنجر کی کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن ہم سے برا رویہ نہیں جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی ترجمانی ہے. اس کی ہم جب کوئی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ریئیکشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے اسلام جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، رحم اللہ عبدا اذا باع سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. کیا تعلیم ہے حضور کی کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جب وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے نرمی کے ساتھ،
بیچنے کا نرمی کا مطلب کیا ہے؟ گاہک نے کہا کہ اتنے میں نہیں پڑ رہا، تھوڑا کم کر لو. آپ کو پڑ رہا ہے تو دے دیجیے، نہیں پڑ رہا ہے تو کیا کہہ دیجیے، مجھے نہیں چلے گا، معاف کیجیے، مجھے اتنے میں ہی بیچ سکتا ہوں، اس سے نیچے نہیں جا سکتا. اور جب ہم خرید رہے ہیں تو یہ تو بیچنے والوں کو تعلیم دی شریعت نے. خریدنے والوں کو کیا کہا کہ وہ جب خریدے تو چوں چوں نہ کرے، مطلب دے دو یہ نہیں، آپ نے کہا سامنے والوں کو پڑتا ہے لے لیجیے، ورنہ چلتے بنیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پڑتا ہم کہیں اور سے لے لیں گے. وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَىٰ، کسی کو قرضہ دیا ہے، اب مانگنا ہے تو باؤنڈری کراس نہیں کر رہا ہے، گالیاں نہیں بول رہا ہے، اس کو جو ہے ذلیل نہیں کر رہا ہے، دو آدمی کے بیچ میں اس کو نہیں ٹوک رہا ہے، پیار سے کہے بھائی پیسے پہنچا دیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. تو یہاں بھی امی عائشہ غصے ہوئی، فوراً آپ نے کیا کیا، ٹوک دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اس سے پہلے بھی ایک قصہ سنا چکا ہوں کہ یہودی قرضہ مانگنے آیا تھا حضور کے پاس، حضور کا قرضہ تھا، یہودی سے حضور نے قرضہ لیا تھا، جو ٹائمنگ دی تھی اس سے پہلے آ گیا، کہا بیت دو. حضور نے کہا ابھی کہاں سے دو، حضور بھی تو نبی تھے، اسباب کے تحت جیتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ بات کا ہے، کہا نہیں اب بیت دو. تو جو ہے اس میں تھوڑی بات چیت ہوئی تو اس نے جو ہے خاندان تک کی باتیں کہہ دی کہ تمہارا خاندان ایسا ہے اور تم جو ہے ایسے پیسے دبا کے بیٹھنے والے لوگ ہو، یہ ہو. حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اس کا علاج کر دینا پڑے گا. تو غصے ہو گئے. حضرت عمر کا تو جلالی رعب داب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فوراً ٹوکا، کہا عمر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو تم اسے نرمی سے کہتے یا مجھے کہتے کہ قرضہ ادا کر دو، یہ کیا کیا کہ تم اس کے اوپر گرم ہو رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا عمر ان کا قرضہ بھی دو اور ان کو زیادہ بھی دو. تو اس آدمی نے کہا حضرت معاف فرمائے، میں تو اصل میں آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں ایک نشانی آپ کی لکھی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ سختی سے معاملہ کرے گا آپ اور زیادہ کیا ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. میں نے دیکھ لیا بالکل صحیح ہے کہ جو آپ سے بد اخلاقی کرتا ہے اس کے ساتھ اور اچھا اخلاق سے پیش آتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چیزیں ہمیں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے بیہوں کے ساتھ کسی کی ہدایت چپکی ہوئی ہے. اسے مولانا اسماعیل صاحب ہمارے گجرا والوں کہتے ہیں کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کے گیٹ پہ یوں کھڑا ہے، نہ خود اندر جا رہا ہے نہ دوسرے کو اندر جانے دے رہا ہے. یہ معاملہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ایک معاملہ آیا حضور کا اپنی ذات کے ساتھ، تو حضور نے امی عائشہ کو فوراً ٹوکا کہ اس طرح غصہ مت کرو. بہرحال پھر آگے جو ہے اور قصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جو آج کی آیت پڑھی ہے. یہ اس میں جو ہے مجلس کے آداب قرآن کریم نے سکھائے ہیں. مجلس میں ایک تو مجلس کا صدر ہوتا ہے، مثلا جو مجلس کو مینیج کر رہا ہے، اور ایک بیٹھنے والے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے کوئی باہر سے آ رہا ہے. تینوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے. قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عرب نبی ہے تو ہر آدمی چاہے گا میں پاس میں بیٹھوں، تو مجلس تو بھر جاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسی مجلس لگی ہوئی تھی اور پوری مجلس بھری ہوئی ہے کہ جو صحابہ بدر میں شریک تھے، کہاں شریک تھے؟ بدر میں. ان میں سے چند صحابہ آئے. اب یہ بہت بڑے صحابہ کہلاتے ہیں، اور بدر کی جنگ میں شریک ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات تھی. تو وہ آئے تو کھڑے تھے، اب جگہ نہیں تھی، تو شاید حضور نے فرمایا کہ مل کے تھوڑا بیٹھ جائیے، جگہ کیجیے. یا کچھ لوگ ہلے نہیں، ہوتا ہے ایسا. تو حضور نے کچھ کو فرمایا کہ وہ کہ کھڑے ہو جائیے تعلیم کے لیے، کہ آپ ہٹ جائیے، آپ تشریف لے جائیے، آپ آ کے بیٹھ جائیے ایسا. تو اس میں جو ہے کچھ لوگوں کو ناگواری بھی گزر سکتی ہے. تو قرآن نے تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا. حضور کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، خالص ایمان والے بھی اور منافق بھی. تو قرآن میں حضور نے اللہ نے تعلیم دی، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو، مطلب کسی ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کر دو، تو کر دو. تو کیا کر لو تھوڑے سمیٹ کر بیٹھ جاؤ، کسی کے لیے جگہ پیدا کر دو. کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یفسح اللہ لکم. اگر تم اس طرح کا بڑا دل رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. کشادگی کا مطلب یہ کہ آخرت میں تو بڑا ثواب دے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تمہیں برکت والی روزی دے گا. کتنا بڑا وعدہ ہے. چھوٹی سی چیز ہے، ہم تھوڑے سے ہل گئے، ایک آدمی کی جگہ ہو گئی، لیکن اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کائے کا وعدہ کریں؟ کشادگی کا. وہ رب وعدہ کر رہا ہے جس کے پاس آسمان زمین کے خزانے ہیں، ہم تمہیں دیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اور اگر کسی وجہ سے مجلس میں جو بڑے صدر ہیں، جو مجلس کو مینیج کرے، وہ کہیں کہ آپ اٹھ جائیے، ان کو بیٹھنے دیجیے، تو ایگو پر آنے کی ضرورت نہیں. اٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلے جائیے باہر، دوسرے کو بیٹھنے دیجیے.
اب یہ فیصلہ کرے گا وہ آدمی جو مجلس میں بیٹھا ہے، مثلاً ایک آدمی یہ مثلاً میرا شاگرد ہے، اب مجھے لگا کوئی اپنے سماج کا بڑا آدمی ہے، میں ان سے کہوں کہ میں آپ تھوڑا باہر بیٹھ جائیے، آپ آ کے بیٹھ جائیے، تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ان کو برا لگانے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیے۔ اسی طرح جو ہے بڑے علماء ہوتے ہیں، مفتی حضرات ہوتے ہیں، کوئی بڑے عہدے کے آدمی ہے، سرکاری آدمی، اب کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ اس سے پرسنلی بات کرنی ہے، یا ایسا آدمی آ گیا کہ اس کو وقت دینا ضروری ہے بھی، تو اب جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو اختیار ہے، وہ کہہ سکتے ہیں آپ باہر بیٹھ جائیے، ان سے مجھے کام ہے، میں بات کروں گا، اور ان کے لیے ماننا چاہیے، نہیں سمجھ آیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ تمہیں مجلس سے اٹھنے کے لیے کہا جائے اور دوسرے کو آ کر بیٹھنے کی گنجائش کے لیے، تو فوراً اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اس عمل پر اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا۔ کیوں بلند کرے گا؟ تھوڑا لگتا ہے نا ارے مجھے مجلس میں سے کھڑا کر دیے، پھر بھی اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اور اس آدمی کو بلندی تک پہنچانے والے ہیں جو ہمارے لیے تواضع اختیار کرے۔ اچھا عجیب و غریب ایک بات اور ہے کہ ایمان والے کہہ دیا تو علماء آ گئے کہ نہیں آ گئے، لیکن قرآن نے الگ سے کہا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے درجے بھی بلند کرے گا جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اس لیے کہ علماء کا مقام بڑا ہے، تو ان سے کہا جائے گا آپ چلے جاؤ، تو بڑی پوسٹ کے آدمی کے لیے اٹھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ان کو بھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے اخلاص، للہیت اور تعلق اس آدمی کے مقابلے میں جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے بڑا ہوا ہے۔ کیسا ہے؟ بڑا ہوا۔ جتنا آدمی کا علم بڑھتا ہے اللہ کی ذات کی عظمت، اس کا خوف، اس کی خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے نا، اس طرح کا ڈر اور خوف کس کے اندر ہوتا ہے؟ علماء کے اندر، جن کو قرآن کا سینس ہے، احادیث جن کے سامنے ہیں، تو ان کے اندر کی جو بات ہوتی ہے نا عمل کرنے کی، وہ دوسرے کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی جتنا علم حاصل کرتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا جائے گا، اخلاص پیدا کرتا جائے گا، وہ بہت ساری نیتیں اپنے اندر اس طرح جمع کر لیتا ہے، عام آدمی اس کو جمع نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی نیتیں چونکہ بڑی ہوئی ہے تو ہم ان کو درجہ بھی اور بڑھا دیں گے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ہم لوگ جب علماء بولتے ہیں تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں دارالعلوم میں گئے تو جو عالم بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سیکٹر میں رہ کر علم حاصل کرتا رہے، کیا کرے؟ ہر آدمی اپنے سیکٹر میں رہ کر علم حاصل کرتا رہے، جس کو جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا آخرت میں اس کا رتبہ اتنا ہی زیادہ بڑھایا جائے گا۔ یہ الگ سے مستقل فضیلت ہے، جس کو شریعت کی جتنی زیادہ جانکاری ہوگی اس کا مقام آخرت میں اتنا ہی اللہ کیا کرے گا؟ بڑھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سرکاری آدمی ہے، کیسے آدمی ہے؟ سرکاری، جیسے دنیا میں جج ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں، وہ جتنے زیادہ ایکسپرٹ ہے ان کی اتنی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شریعت کا جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوگا اللہ کے یہاں اس کی اتنی زیادہ قدردانی اور اللہ اس کو نوازیں گے۔ جی واللہ بما تعملون خبیر، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، مطلب تم کھڑے ہو رہے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ جان رہے ہیں اور ہم تم کو نوازنے والے ہیں۔ ان سب کے باوجود شریعت کی تعلیم بہت جامع ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو لے لیتی ہے۔ شریعت نے یہ حکم بھی دیا لا یقیم الرجل من مجلسہ فیجلس فیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ تو ہے کہ بیٹھنے والوں کو کہا کہ جگہ کرو یہ کرو، لیکن آنے والے کو جو ہے کہا کہ تو نے یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کہو بھائی کھڑا ہو جا چل میں بیٹھوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے پیچھے آنے والے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کر کے چلو بھائی ہم بیٹھیں گے، اس میں انسلٹ ہے اس کی اجازت شریعت نہیں، حتیٰ کہ شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق الرجل بین اثنین الا باذنہما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو آدمی بیٹھے ہیں، مثلا یوں بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے ہیں، ہم یوں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کوئی راز کی بات کرنی ہے، کوئی تیسرا آ گیا بیچ میں آگے بیٹھ گیا، تو شریعت کہہ رہی اس کی اجازت نہیں، یا تو ہم سے پوچھے کہ میں یہاں بیٹھوں، اور اگر نہیں اجازت تو مت بیٹھو بھائی، اس طرف جا کے بیٹھو، ہم کو کوئی راز کی بات کرنی ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ اسلام کے برحق ہونے کی علامت ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی سکھاتا نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے۔ کسی اور دھرم کے پاس چلے جائیے، اتنی زیادہ کلیئرٹی کسی چیز میں نہیں ملے گی، یہی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کافر اور منافق لوگ کیا کرتے تھے کہ حضور سے پرسنلی ٹائم لیتے تھے، مثلا سب کو ملنا ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں، بڑے آدمی سے تو پرسنل بھی لوگ ملتے ہیں نا، جیسے خانقاہ وغیرہ جاتے ہیں تو بھی کچھ لوگ پرسنلی ملتے ہیں بزرگوں سے۔ اب پرسنل ٹائم لیں گے
حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ہے نا حیا بہت تھی، شرم بہت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جلدی کچھ کہہ دے یہ آسان نہیں، بہت زیادہ شرم تھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شادی تھی، کیا تھی شادی، ان کی ایک زوجہ کی شادی تھی، اور اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے. کھانا کھلایا، ولیمہ ہوا، تو وہ جو زوجہ تھی وہ تو دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئی. لیکن کچھ لوگ بہت عادت ہوتی ہے نا کہ جا کے بیٹھ گئے تو بس باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، کھانے پینے سے فارغ ہو گئے باتیں کر رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اٹھ کر جائیں، لیکن طبیعت میں اتنی شرم تھی کہ خود نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے تشریف لے گئے باہر. کہیں اور ایسا ہوتا ہے نا کچھ شرمدار مہمان نواز ہوتے ہیں تو خود باہر تشریف لے گئے کہیں کام سے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے. پھر آئے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال حضور تو شرم حیا میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے اخلاق میں. حضور نے کچھ نہیں فرمایا، آیت نازل ہو گئی. حضور نے صاف آیت نے کہہ دیا کہ کہیں جانا ہو تو اس طرح مت بیٹھے رہو. اور حضور تو تم سے شرم کرتے ہیں، اللہ شرم نہیں کرتا. اللہ تو پوری تربیت کرے گا تمہاری، اس طرح بیٹھنا نہیں آئے صاف. تو اسی طرح یہاں تھا کہ یہ لوگ آتے تھے اور حضور سے بات کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، مثلاً کوئی آدمی وہ ہاتھ ڈالے گا نا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑے گا نا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے رکھتے تھے. کتنے اعلیٰ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کسی نے آواز دی تو یوں نہیں دیکھتے تھے، پورا یوں مڑ جائیں گے، پورا اس کو بھاؤ دیتے تھے، رسپانس دیتے تھے، اس کی بات سنتے تھے. جب تک بات کر رہے تب یوں سن کے بات سنتے رہتے تھے. اب یہ آدمی تنہائی میں جا کر بات کر رہا ہے اور حضور جو ہے سامنے سے منع نہیں فرمایا، اب حضور سن رہے ہیں بات اور وہ لمبا ہی جا رہا ہے. اب جس کے پاس اتنا بڑا مینجمنٹ ہو، پوری امت کی تربیت کرنی ہو، اس کے لیے اتنا لمبا وقت دینا تو آسان نہیں ہوتا ہے. پھر بھی حضور اندر تو سب برداشت کرتے تھے لیکن فرماتے کچھ بھی نہیں تھے. یہ منافقین کے دیکھا دیکھی جو کچھ ایمان والے سادہ ہوتے ہیں نا بیچارے، پڑھے لکھے نہیں دیہاتی، تو وہ بھی حضور کا لمبا وقت لے رہے ہیں. قرآن نے زبردست بیچ کی ترکیب نکال دی. یہ کہا کہ آئندہ کسی کو پرسنلی ملاقات کرنی ہو تو پہلے صدقہ نکالیں. کیا نکالیں؟ صدقہ دے اور اس کے بعد آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صدقہ دینا ہوگا تو وہی فیس پے کرے گا نا جس کو بہت ضروری کام ہو، ہر آدمی تو کرے گا نہیں. اب جو ہے نا اس میں منافقین سدھر گئے، کہتے گا پیسہ تو اپنے سے چھوٹنے والا نہیں، اور ایمان والے بھی ضروری کام ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دینے کے. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تمہیں تنہائی میں حضور سے بات کرنی ہو تو پہلے تم جو ہے صدقہ نکالو. اس میں دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ غریبوں کو پیسہ مل گیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ جو بدمعاشی کر رہے تھے ان کی بدمعاشی بن گئی. لیکن اس آیت پہ عمل صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. اس کے بعد فوراً اللہ نے آیت کیا کر دی، منسوخ کر دی. یعنی پھر لوگ جلدی حرکت نہیں کرتے تھے اس طرح کی. اللہ نے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہیں پاک بنانے والا عمل ہے، لہذا صدقہ نکالو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں اگر تمہارے پاس نہیں اور کوئی بہت ضروری کام آ گیا تو اتنی زبردستی بھی ہماری نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو بات کر سکتے ہو. تو اس میں جو مالدار تھے ان کو تو بہرحال دینا پڑے گا، اس لیے کہ سوشل اسٹیٹس تو سب کے سامنے ہوتا ہے کہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. دوسرے غریب تھے ان کو نہیں دینا تھا. بیچ میں کچھ لیول کے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ جو اچھا کھا پی لیتے بھی ہے، غریب بھی نہیں ہے مالدار بھی نہیں ہے، وہ سٹ پڑا گئے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم دیں گے تو گھر پہ بوجھ پڑے گا اور نہیں دیں گے تو لوگ مالدار سمجھتے ہیں، کیا کریں. قرآن نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم جو ہے صدقہ ادا کرو اپنی پرسنل گفتگو سے پہلے. تو کہہ رہے ہیں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ نے تم پر مہربانی بھی کر دی اور اللہ نے معاف کر دیا کہ اب نہیں دینا ہے، تو اب جو شریعت کی دوسرے احکام ہے اس کو فالو کرو. یعنی نماز اچھے سے پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اتنا ہی کافی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. بہرحال یہ جب حکم نازل ہوا تو وہ جو منافقین حضور کا ٹائم لیتے تھے وہ سب بند ہو گیا. پھر اس کے بعد ایمان والے تو ہمت کرنے والے ہی نہیں تھے، ان کو تو ٹینشن کہ بھائی ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے. منافق بعد میں اس لیے بند ہو گئے کہ اب ہم کریں گے تو پہچانے جائیں گے کہ ہم منافق ہیں، اس لیے وہ بھی سدھر گئے سب کے ساتھ. بہرحال یہ صورت میں بہت سارے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.